کی ہے، یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، ہوا یہ تھا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا انتقال آپ کے ساتھ کسی جنگ میں ہو گیا تھا، میں ان کی بیوی ہوں اور میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کے بھائی آ کر سارا مال لے چلے گئے، انہوں نے میرے لیے اور میری 2 بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے۔ اس کے بعد یہ آیتیں اتری، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اولاد کے تعلق سے بتاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیوی ہونے کے ناطے تم کو 1/8 ملتا ہے، تقریباً 12.5% ملتا ہے۔ پھر 2 بیٹیوں کے تعلق سے کہا کہ تمہارا 2 ثلث ہے، 2/3 ہے، تقریباً 66.67% آتا ہے۔ پھر کہا کہ جو بچ جائے اس کے بعد وہ تمہارا ہے، یعنی ان کے شوہر کے جو بھائی ہے، یعنی ان 2 بیٹیوں کے جو چچا ہیں ان کو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں میں ہی یہ مسئلہ شروع ہوا، اسی لیے سورہ نساء میں یہ آیتیں اتری ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں پر ہی زیادہ ظلم ہوتا ہے، عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، خاص طور پر بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں کہ ان کو ان کا پورا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ ان آیتوں کے شان نزول یہی عورتیں ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان جو بھی کماتا ہے، جما کر رکھتا ہے پونجی کے طور پر، وہ چاہتا ہے کہ اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس فطرت کا بڑا خیال رکھا ہے، اور یہ دین فطرت ہے۔ تو سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا تذکرہ کیا، فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملتا ہے، یعنی 1:2 کے حساب سے بیٹے کو ڈبل حصہ اور بیٹی کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان 2 بیٹیوں کو یا ان 4 بیٹیوں کو مرے ہوئے مال شخص کے مال میں سے 2/3 ملتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہے تو مرے ہوئے شخص کے مال میں سے اس کو آدھا مال یعنی اراؤنڈ 50% ملتا ہے۔ تو یہاں تک اللہ نے اولاد کے حصوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حصوں کا تذکرہ کیا، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ کو کتنا ملتا ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہو یا نہ ہو، تو ان کا بھی حصہ بنتا ہے۔ تفصیلات آگے انشاءاللہ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے حصوں کا تذکرہ کیا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی ہے اور وہ صاحب اولاد ہے یعنی شوہر، تو بیوی کو کتنا ملتا ہے۔ پھر بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ صاحب اولاد ہو تو شوہر کو کتنا ملتا ہے، اور اگر وہ لوگ اولاد سے محروم ہیں تو ہر ایک کو کتنا ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کیا، یعنی کسی کے ماں شریک بھائی بہنیں ہیں تو ان ماں شریک بھائی بہنوں کو کتنا ملتا ہے، ایک ہو تو 6واں حصہ، ایک سے زائد ہو تو 1/3 میں سب شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ حدود اللہ، کہ یہ جو اللہ نے حصے بتائے ہیں، ماں باپ کے ہوں، اولاد کے ہوں، ماں شریک بھائی بہنوں کے ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو کوئی پار نہیں کر سکتا۔ اگر ان حدوں کی
کی تنفیذ میں ہم نے کوتاہی کی، کمی بیشی کی، یا اگر ہم نے ان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں خوشخبریاں بھی دی ہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا۔ یعنی جو کسی شخص کی وفات پر ان کا حصہ شریعت کے مطابق بانٹے گا، اس کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، مطلب یہ کہ جن کو جو حصہ دینا ہے نہ دے، یا ان کو ستا کر دے، روک کر دے، یا ان کو ان کے حق سے محروم کر دے۔ ظلم کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، جتنا حصہ ہے اتنا حصہ انہوں نے نہیں دیا، یا جو دینا ہے وہ فوری نہیں دے رہے ہیں، عرصہ گزر جا رہا ہے، حصے مال نہیں مل رہا ہے۔ تو خیر جنہوں نے ظلم کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا جس میں دردناک عذاب ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے وہ اٹل تقسیم ہے، وہ انصاف پر مبنی تقسیم ہے، اس میں انسان کی سوچ اور سمجھ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ انسان جب تک زندہ رہے وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، کسی پر ظلم نہ کرے، لیکن ان دنیا سے چلا جائے تو اس کے چھوڑی ہوئی پراپرٹیز میں، اس کے چھوڑی ہوئی جائیداد میں اس کا بھی کوئی ارادہ یا منشا داخل نہیں ہوتا، یہاں اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخری میں فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کلالہ کے تعلق سے۔ کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی اور عمر کے اس آخری مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں کہ ماں باپ بھی زندہ نہیں رہتے، تو ایسے بہت سے جوڑے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ایسے بہت سے کپلز ہوتے ہیں جن کو بڑی عمر میں ہونے کے باوجود بھی اولاد نہیں رہتی اور والدین بھی وفات پا چکے ہوتے ہیں، تو ان کا مال کس کو جائے گا؟ کہا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی شخص وفات پا جائے، اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، البتہ ایک بہن ہے، بہن چاہے سگی ہو یا باپ شریک ہو، تو اس کو اس کے مال میں سے آدھا مال ملتا ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر بہن نہیں ہے، بھائی ہے، تو سارا مال اسی کو جائے گا، یعنی مرنے والے کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو وہ مال کس کو جائے گا؟ مرنے والے کے بھائی کو، اگر وہ زندہ ہے۔ اور اگر بھائی بہنیں دونوں ہیں، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر بہنیں دو یا دو سے زائد ہوں تو 2/3 ملتا ہے، اگر بھائی بہنیں سبھی ہوں تو 1:2 کے حساب سے بہنوں کو ڈبل، بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ تو یہ ہے کلالہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اصول کے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے،